ایک عورت تھی جو 60s میں تھی، یعنی اس کی عمر تھی کوئی 65 سال. اچھی ایجڈ عورت ہو جاتی ہے. وہ ریٹائر ہوئی تو اس کو $4-5 لاکھ پروویڈنٹ فنڈ ملا، بینیفٹس ملے جو ریٹائرمنٹ کے ہوتے ہیں، اور وہ اپنی ریٹائرمنٹ لائف گزار رہی تھی. بڑی گاڑی اس نے رکھی ہوئی تھی، 4 ویلر ڈرائیو. ایک دفعہ وہ سفر سے کہیں سے آ رہی تھی کہ اچانک اس کی گاڑی کا ٹائر پنکچر ہوا تو اس کو گاڑی ایک طرف کو پل کرنی پڑی. اب وہ گاڑی سے باہر نکلی، اس نے دیکھا کہ ٹائر پنکچر ہو گیا ہے تو ٹائر بدلنا پڑے گا. لیکن بڑی گاڑی کا ٹائر وزنی بھی ہوتا ہے اور اکیلے بندے کا اس کو ریپلیس کرنا مشکل بھی ہوتا ہے. پھر وہ تو عورت ذات تھی، عورت کمزور ہوتی ہے، نہیں کر سکتی. تو وہ کھڑی سڑک کے کنارے آنے والی گاڑیوں کو روک رہی تھی کہ کوئی بندہ رکے اور میری ہیلپ کر دے. اور چونکہ دن کا ٹائم تھا، سورج خوب گرمی برسا رہا تھا، لوگ مصروف تھے، تو آنے والی گاڑی تیز آ رہی تھی اور جا رہی تھی، کوئی رک نہیں رہا تھا. گڈ 1 آور اس عورت کو دھوپ کے اندر کھڑا ہونا پڑا. اب 1 گھنٹہ دھوپ میں کھڑا ہونے کی وجہ سے اس کو پسینہ بھی آیا ہوا، اور اس کی جلد جو تھی وہ ایسے سرخ ہو گئی جیسے جلد جل جاتی ہے گرمی کی وجہ سے. برا حال گرمی سے اس کا، اور کوئی اس کی مدد کے لیے رک نہیں رہا، تو پریشان بھی بڑی تھی. بڑی دیر کے بعد ایک لڑکا تھا جس کی عمر 30s میں تھی، یعنی 30-32 سال اس کی عمر تھی لڑکے کی. اس نے گاڑی کو روکا اور اس نے پوچھا کہ آپ نے مجھے کیوں روکا ہے؟ اس نے مجھے آپ کی ہیلپ چاہیے، آپ میرا ٹائر بدلوانے میں مدد کر دیں تو میں بھی چل پڑوں گی. لڑکے نے گاڑی روکی، باہر آیا. اس نے عورت کو دیکھا کہ بھئی اس کو اتنا پسینہ آیا ہوا ہے اور دھوپ میں کھڑے رہنے کی وجہ سے حالت اس کی بری ہوئی ہے. تو اس نے اس کو کہا کہ دیکھیں میری گاڑی کا اے سی چل رہا ہے، آپ گاڑی کی اگلی سیٹ پہ جا کر بیٹھ جائیں اے سی میں، آپ کو پسینہ بھی خشک ہو جائے گا اور آپ کو تھوڑا آرام بھی مل جائے گا. اور میں نوجوان ہوں، میں اکیلا یہ ٹائر چینج کر لیتا ہوں، میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں. چنانچہ وہ عورت اس کی گاڑی میں اگلی سیٹ پہ آ کے بیٹھ گئی اور لڑکا اس عورت کی گاڑی کا ٹائر چینج کرنے لگ گیا. اب یہ عورت جب ذرا ٹھنڈی جگہ پر بیٹھی، طبیعت بحال ہوئی، تو اس نے دیکھا کہ لڑکا بہت مشقت کے ساتھ گاڑی کا ٹائر چینج کر رہا ہے. تو اس کے دل میں احساس ہوا کہ یہ نوجوان بچہ ہے اور اس نے میری خاطر اتنی تکلیف اٹھائی، مجھے آرام دیا اور خود اکیلے تکلیف اٹھائی. یہ مجھے بھی کہہ سکتا تھا کہ مجھے ہیلپ کرو تو میں ہیلپ کرتی. مجھے اس نے ایئر کنڈیشن جگہ پہ بٹھا دیا اور خود دھوپ میں لگا ہوا ہے کام کرنے. تو اگر یہ ٹائر بدل دے گا نا تو میں اس کو $200-300 گفٹ دے دوں گی تاکہ اس کا بھی فائدہ ہو جائے. خیر کچھ دیر لگی، لڑکے نے ٹائر چینج کر دیا. اس نے آ کے کہا اس کو کہ ٹائر میں نے بدل دیا ہے، اب آپ اپنی گاڑی پہ جا سکتی ہیں. اس عورت نے $200-300 جیب سے نکالے اور لڑکے کو آ کے یہ میری طرف سے گفٹ لے لو. اس نے کہا نہیں میں گفٹ نہیں لیتا. بس اس نے پوچھا کیوں نہیں لیتے؟ اس لڑکے نے آگے سے جواب دیا اٹ از آبجیکٹو آف مائی لائف ٹو ہیلپ ادرس. اٹ از آبجیکٹو آف مائی لائف ٹو ہیلپ ادرس. وین آئی ہیلپ سم ون آئی فیل ہیپی. یہ جو مجھے خوشی ملتی ہے نا کسی کی مدد کر کے، بس میرا ریوارڈ یہی کافی ہے، مجھے آپ سے $200-300 نہیں چاہیے. اب وہ عورت اپنی گاڑی میں آئی اور چل پڑی، مگر اس کے ذہن میں یہی فکر گھوم رہا تھا اٹ از آبجیکٹو آف مائی لائف ٹو ہیلپ ادرس. وین آئی ہیلپ سم ون آئی فیل ہیپی. اور وہ سوچ رہی تھی کہ دنیا میں ایسے بھی انسان ہوتے ہیں کہ جو دوسروں کی ہیلپ کر کے خوش ہوتے ہیں. حیران ہو رہی تھی. اب گاڑی جب اس نے چلائی تھوڑی دیر بعد اس کو فیل ہوا کہ مجھے تو بہت پیاس لگی ہوئی ہے اور بھوک بھی لگی ہوئی ہے. اس نے سوچا اچھا جو نیکسٹ ایگزٹ آئے گا نا تو میں اس پہ گاڑی کو باہر نکالوں گی موٹر وے سے، اور جو ریسٹورینٹ ملا اس پہ میں کھانا کھاؤں گی اور پھر سفر شروع کروں گی.
چنانچہ نیکسٹ ایگزٹ پہ اس نے گاڑی باہر نکالی اور قریب میں کوئی ریسٹورینٹ تھا، وہاں اس نے گاڑی پارک کی اور جا کے کھانے کے لیے بیٹھ گئی۔ اس ہوٹل میں ایک ویٹریس تھی ریسٹورینٹ میں جو کھانا لاتی تھی۔ اس نے پوچھا کیا چاہیے، اس نے بتایا مجھے یہی چیز لا دو، تو وہ ویٹریس اس کے لیے کھانا لے کے آئی۔ جب اس نے اس کے آگے کھانا لگایا نا، اب اس دوران یہ عورت یہی بیٹھی سوچ رہی تھی کہ اس لڑکے نے کتنا اچھا جواب دیا، اٹ از آبجیکٹو آف مائی لائف ٹو ہیلپ ادرس، وین آئی ہیلپ سم ون آئی فیل ہیپی۔ اس عورت نے، بوڑھی عورت نے دیکھا کہ وہ جو ویٹریس کھانا لے کے آئی ہے وہ ایک نوجوان اور پریگننٹ لڑکی ہے، اور اس کے جسم کو دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ اس کا پریگنینسی کا کوئی 6واں مہینہ چل رہا ہوگا، یعنی کافی قریب وقت ہے ڈیلیوری کا۔ اب ایسے وقت میں تو عورت کو گھر پہ آرام کرنا چاہیے، مگر وہ ڈیوٹی کر رہی تھی، تو اس نے سوچا یہ غریب لڑکی ہوگی، اس لیے اس کو نوکری کرنی ہے تاکہ اپنے آپ کو سپورٹ کر سکے۔ تو اس نے اس سے ذرا بات پوچھی کہ تمہارا کیا حال ہے، تم کیا کرتی ہو؟ اس نے بتایا کہ میں شادی شدہ ہوں اور میں پریگننٹ ہوں اور میرا 7واں مہینہ لگا ہوا ہے اور 2 مہینے کے بعد ڈیلیوری ہے، مگر یہاں پہ جو ہاسپٹل ہے نا اچھا، وہ بہت مہنگا ہے، اور میں اور میرے ہسبینڈ ہم دونوں چاہتے ہیں کہ بچے کی ڈیلیوری وہاں پہ ہو، مگر اس کی فیس ہم نہیں دے سکتے۔ تو ہم میاں بیوی نے آپس میں مشورہ کیا، کچھ پیسے میرا ہسبینڈ جمع کرے گا اور کچھ پیسے میں جمع کروں گی، اور مل کے ہم اس فیس کو ادا کریں گے۔ اب چونکہ میں نے پیسے جمع کرنے ہیں تو میں اس وقت چھٹی نہیں لے سکتی، مجھے اس پریگنینسی کے باوجود ڈیوٹی کرنی ہے، میں تکلیف اٹھا رہی ہوں مگر میں ڈیوٹی کر رہی ہوں۔ اب اس عورت کے ذہن میں خیال آیا کہ میرے پاس تو ریٹائرمنٹ کے کوئی $500,000 بینک میں پڑے ہوئے ہیں، اب $500,000 فالتو پڑے ہیں، اگر میں اس لڑکی کو اس کے ڈیلیوری کے اس کی فیس دے بھی دوں تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر اس کے لیے آسانی ہو جائے گی اور یہ بچی اپنے گھر پہ آرام کرے گی۔ اس نے اس سے پوچھا کہ ہاسپٹل کی فیس کتنی ہے؟ اس نے کہا جی $5,000۔ اس نے $5,000 کا چیک لکھا اور ایک لفافے میں ڈال کے نا کھانا کھانے کے بعد اس ویٹریس کو ٹپ دی اور کہا کہ یہ میری طرف سے گفٹ ہے، لیکن اس کو آپ نے یہاں نہیں کھولنا، گھر جا کے کھولنا ہے۔ اس نے جیب میں ڈال لیا، ٹھیک ہے میں گھر جا کے کھولوں گی۔ اب یہ بوڑھی عمر کی عورت اپنے گھر واپس آ گئی اور وہ نوجوان ویٹریس جو تھی وہ اپنے گھر گئی ڈیوٹی کے بعد۔ جب گھر گئی تو اس کا ہسبینڈ جو تھا وہ ایک بزنس ٹرپ پہ گیا ہوا تھا دوسرے شہر، اور وہ واپس آ چکا تھا۔ چنانچہ اس ویٹریس نے اپنے گھر میں کھانا لگایا اور خاوند کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانے لگی۔ اب کھانے کے دوران دونوں میاں بیوی آپس میں ڈسکس کرنے لگے کہ کتنا ٹائم رہ گیا بچے کی ڈیلیوری کا۔ اس نے بتایا کہ الٹرا ساؤنڈ کرنے والی ڈاکٹر نے اس تاریخ کو بچے کی ڈیلیوری کا ٹائم بتایا ہے۔ تو خاوند نے کہا کہ اچھا پھر ہمیں پیسے تیار رکھنے چاہیے، چونکہ ہاسپٹل والوں کو تو پہلے پیمنٹ کرنی پڑتی ہے پھر وہ بندے کو ایڈمٹ کرتے ہیں، تو کیا تمہارے پاس پیسے جمع ہو گئے؟ لڑکی نے کہا ہاں میرے پاس بھی کچھ پیسے جمع ہو گئے ہیں، تو میں بھی کنٹریبیوٹ کروں گی، آپ بھی کریں گے، اور ہم دونوں مل کے بل پے کر دیں گے۔ اس دوران اس لڑکی کو خیال آیا کہ آج ایک عورت کھانا کھانے آئی تھی اور اس نے مجھے گفٹ بھی دیا تھا، تو اس نے اپنے ہسبینڈ کو بتایا کہ آج ایک عورت نے مجھے گفٹ دیا تھا۔ اس نے پوچھا کیا گفٹ دیا تھا؟ اس نے کہا پتہ نہیں، وہ لفافہ جیب میں ہے کپڑے میں۔ اس نے کہا لے آؤ۔ تو وہ نوجوان لڑکی گئی اور جیب سے وہ لفافہ لے کے آئی اور اس نے اپنے خاوند کو پکڑا دیا۔ اب جب خاوند نے اس لفافے کو کھولا تو اس کے اندر $5,000 کا ایک چیک تھا۔ اب نوکری پیشہ بننے کے لیے یہ ایک بگ اماؤنٹ ہوتی ہے امریکہ میں، $5,000 گفٹ مل جائے، لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو وہ لڑکا حیران ہو گیا کہ اچھا اس عورت نے تمہیں $5,000 یعنی فل پیمنٹ جو تھی کیس کی وہ فل گفٹ کر دی۔ تو لڑکی نے کہا جی ہاں اس نے یہ گفٹ دیا ہے۔ تو لڑکے نے جب وہ چیک پڑھا نا تو اس چیک کے ساتھ ایک چھوٹی سی چٹ بھی لکھی ہوئی تھی،
اور اس چٹ کے اوپر لکھا ہوا تھا اٹ از آبجیکٹو آف مائی لائف ٹو ہیلپ ادرس وین آئی ہیلپ سم ون آئی فیل ہیپی. تو لڑکے نے وہ فکرہ پڑھا، یہ وہ لڑکا تھا جس نے اس عورت کے ٹائر کو چینج کیا تھا. اس نے اس عورت کی ہیلپ کی تھی اللہ کی خاطر، اور اللہ نے اس عورت کے دل میں ڈالا، اس نے اس کی بیوی کو $5,000 کا چیک دے کے اس کو ہیلپ کر دیا تھا. وٹ گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ. ہم دوسروں کے ساتھ خیر خواہی کریں گے تو اس کے بدلے اللہ ہمارے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ فرمائیں گے. خیر خواہ بندے کے ساتھ ہمیشہ خیر خواہی ہوتی ہے، کیونکہ اللہ اس کے ساتھ خیر خواہی کرتا ہے، کوئی اس کی بدخواہی کر ہی نہیں سکتا. اس لیے ہم انکنڈیشنل خیر خواہی کریں دوسروں کے ساتھ. ہمیں اس میں یہ نہ توقع کہ جی وہ تو ہمارے ساتھ خیر خواہی نہیں کرتا، ہم کیوں کریں؟ بھئی وہ کرتا ہے یا نہیں کرتا، ہم تو کریں نا. جب ہم کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ہمارے ساتھ بھی خیر خواہی کا معاملہ فرما دیں گے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر خیر خواہی کا جذبہ پیدا کریں اور ہر ایک کا بھلا سوچیں، ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک کریں. ایک بزرگ تھے، ان کا نام تھا عثمان دامانی رحمۃ اللہ علیہ. بقالہ کی دکان تھی، اور اس زمانے میں کرنسی جو تھی وہ چاندی کی ہوتی تھی، سکے ہوتے تھے. اور چاندی کے سکے جب بار بار ہاتھوں میں آتے تھے تو کئی دفعہ پرنٹ گھس جاتا تھا، تو اس کو کہتے تھے کھوٹا سکہ ہے. ہم نے اپنے بچپن میں یہ دور دیکھا ہے. چاندی کا روپیہ ہوتا تھا، ہم دکاندار کے پاس لے کے جاتے تھے، وہ دیکھ کے آتا تھا نہیں بھائی یہ کھوٹا ہے، کیونکہ اس کا پرنٹ جو تھا نا وہ اوپر سے ذرا ڈم ہو جاتا تھا، پڑھنا مشکل ہوتا تھا. ان کے پاس کوئی کھوٹا سکہ لے کے آتا، وہ پہچان لیتے، مگر اس کو سودا دے دیتے کہ یہ بندہ امید لے کے آیا ہے کہ مجھے سودا ملے گا، تو اگر میں نے سودا نہ دیا تو اس کا دل ٹوٹے گا. کوئی بات نہیں، یہ سودا لے جائے، اگر یہ کرنسی چل گئی تو ٹھیک، نہیں بھی چلی تو کوئی بات نہیں، یہ نقصان میں برداشت کر لوں گا. تو وہ سکہ رکھ لیا کرتے تھے. چنانچہ ان کی دکان کے کونے میں کھوٹے سکوں کا ایک ڈھیر لگ گیا تھا. اللہ کی شان کے وہ بیمار ہو گئے، اور بیماری بھی زیادہ تھی، آخری مرض المفات جسے کہتے ہیں وہ تھی. لیٹے ہوئے تھے، اچانک انہیں فیل ہوا کہ جیسے ہارٹ اٹیک ہوتا ہے نا، تو بندے کو فیل ہوتا ہے کہ سم تھنگ از سیریسلی رانگ سم ویئر. تو ان کو جو ہارٹ اٹیک ہونے لگا تو وہ اٹھ کے بیٹھ گئے اور اللہ سے دعا کرنے لگے، یا اللہ میں ساری زندگی تیرے بندوں سے کھوٹے سکوں کو قبول کرتا رہا، اللہ تو بھی میرے کھوٹے عملوں کو قبول فرما. اے اللہ میں ساری زندگی تیرے بندوں سے کھوٹے سکوں کو قبول کرتا رہا، اللہ تو بھی میرے کھوٹے عملوں کو قبول کر لے. تو ہمارے اکابر اللہ کے سامنے اپنے اعمال اس طرح کے پیش کرتے تھے، وہ دوسروں کے ساتھ خیر خواہی کرتے تھے اور اس کے بدلے پھر اللہ سے خیر خواہی کی توقع رکھتے تھے. ہم ہر ایک کے ساتھ بدخواہی کرتے ہیں، اپنوں کے ساتھ بھی پرایوں کے ساتھ بھی. کئی گھروں میں تو دیکھا خامد بیوی کا بدخواہ موقع تلاش کر رہا ہوتا ہے، میں اسے کیسے تنگ کر سکتا ہوں. بیوی روتی ہے، اس کے آنسو دیکھتا ہے، احساس نہیں ہوتا. بیٹا ماں کو رلاتا ہے، بھائی بھائی کو رلاتا ہے. ہم اپنے لوڈ ون جو ہیں، جو قریبی ہوتے ہیں، ان کا احساس نہیں کرتے، بے حس انسان بن گئے ہیں. ہمیں اللہ کیسے پیار کریں گے، کیسے ہم سے اللہ محبت فرمائیں گے؟ تو ہمیں ایک انسان بن کے زندگی گزارنی چاہیے جس کے اندر دوسروں کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ ہو، اچھائی کا جذبہ ہو. یہ جذبہ ہمیں کام آئے گا. چنانچہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خیر خواہ تھے، اتنے خیر خواہ تھے. آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کا زمانہ تھا جب آپ نے نبوت کا اظہار فرمایا. تو مکہ مکرمہ کی ایک بوڑھی عورت تھی، وہ اپنے گٹھری سمیٹ کے کہیں باہر جانا چاہتی تھی. انتظار میں تھی کہ مجھے کوئی بندہ ملے جو میری گٹھری منزل تک پہنچا دے.
اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا. آپ نے اس بوڑھی عورت کو دیکھا, کھڑے ہو گئے. اماں آپ کیوں یہاں بیٹھی ہیں؟ اس نے نوجوان کو دیکھ کے کہا کہ بھئی مجھے ایک لیبر کی ضرورت ہے جو میرا سامان اٹھا کے مجھے جنگل میں فلاں جگہ پہنچا دے. نبی صاحب نے فرمایا اچھا میں پہنچا دیتا ہوں. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی گٹھڑی سر پہ اٹھا لی اور وہ عورت چل پڑی. اب وہ عورت راستے میں اپنا حالات بتا رہی ہے کہ اے نوجوان, میں اس لیے مکہ کو چھوڑ کے جا رہی ہوں کہ ایک بندے نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور اس کی زبان میں ایسی تاثیر ہے کہ جو اس کی بات سنتا ہے وہ اس کی بات کو مان لیتا ہے, اور لوگ ماں باپ کے دین کو چھوڑ رہے ہیں اور بتوں کی پرستش کو چھوڑ رہے ہیں, اور مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں میرے اوپر بھی اس کا اثر نہ ہو جائے, تو میں مکہ ہی چھوڑ کے جا رہی ہوں. میں ماں باپ کے دین پہ رہنا چاہتی ہوں, میں شرک کو نہیں چھوڑ سکتی. نبی علیہ السلام اس کی باتیں سن رہے ہیں مگر خاموش ہیں, اور وہ ساتھ ساتھ نصیحت بھی کرتی جا رہی ہے کہ نوجوان میں تجھے نصیحت کرتی ہوں کہ تو اس نوجوان کی بات مت سننا, کہیں تو بھی اس کے دین پہ نہ چلا جائے, اور تو اپنے ماں باپ کے دین پہ جمے رہنا, تم اچھے آدمی ہو, تم اپنے ماں باپ کے دین کو نہ چھوڑنا. نبی علیہ السلام اس کی ساری باتیں سنتے رہے اور چلتے رہے. جہاں عورت نے پہنچنا تھا آپ نے سامان وہاں پہنچایا اور وہاں سے واپس آنے لگے تو اس بوڑھی عورت نے کہا کہ نوجوان تو کتنا اچھا نوجوان ہے, اگر میں کبھی مکہ واپس آئی تو تم مجھے اپنا نام بتا, میں تجھے ملوں گی. تو جب اس نے پوچھا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اماں جس نوجوان کی سارے راستے تو برائی کرتی رہی ہے میں وہی نوجوان محمد ہوں. بوڑھی عورت کے دل پہ اثر ہوتا ہے, وہ کہتی ہے اچھا اگر تو وہ نوجوان ہے جس کے اندر اتنی خیر خواہی ہے, میں پھر کلمہ پڑھتی ہوں, مسلمان ہو جاتی ہوں. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر خواہی نے ایسے بوڑھے کافروں کے دلوں کو بھی جیت لیا تھا. ہم بھی اگر نبی علیہ السلام کے سچے غلام بن کے رہنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے اندر یہ خیر خواہی کا جذبہ پیدا کرنا پڑے گا. بیٹھ کے سوچیں, اس کی خیر خواہی, اس کی, ہر ایک کی خیر خواہی, انسان کی بھی خیر خواہی, جانور کی بھی خیر خواہی, اپنے کی بھی خیر خواہی, پرائی کی بھی خیر خواہی, حتیٰ کہ ہمیں دشمن کے نقصان کے اوپر بھی ترس آ رہا ہو کہ اس بیچارے کا نقصان کیوں ہو گیا. جب آپ محسوس کریں کہ دشمن کے نقصان پہ بھی آپ کا دل دکھتا ہے تو اب آپ سمجھ لیں کہ اب میرے اندر نبی علیہ السلام کے خلق کا کچھ حصہ آ گیا ہے. اللہ تعالی ہمیں ایسی خیر خواہی کی زندگی عطا فرما دے. میں ایک چھوٹا سا واقعہ ہے زندگی کا, اگر آپ اجازت دیں تو سناؤں گا, اگر بات لمبی ہو گئی تو ختم کر دیتا ہوں. کیونکہ مضمون سے متعلق ہے اور ابھی ذہن میں آ گیا, اس لیے یہ واقعہ ہے جب میں 6ٹھی 7ویں کلاس میں پڑھتا تھا. ہائی اسکول میں میرا ایک کلاس فیلو تھا جو دیہات کا رہنے والا تھا اور اس نے اسکول میں داخلہ لیا تھا اور ہاسٹل میں رہتا تھا. وہ نمازی بچہ تھا, 5 نمازیں پڑھتا تھا اور میں بھی 5 نمازیں پابندی سے پڑھتا تھا. تو نمازیں 5 پڑھنے کی وجہ سے ہماری ایک دوسرے سے دوستی ہو گئی تھی. چنانچہ ہم کلاس میں ڈیسک پہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے تھے, اور اللہ کی شان کے کلاس میں فرسٹ آتا تھا, وہ سیکنڈ آتا تھا, تو ہم دونوں قابل لڑکے سمجھے جاتے تھے. تو نیچرل ایفینٹی ہمارے اندر پیدا ہو گئی ایک دوسرے کے ساتھ نماز کی وجہ سے اور تعلیم میں اچھے ہونے کی وجہ سے. ہماری دوستی فطرتاً ایک دوسرے کے ساتھ ہو گئی. ہم اکثر اوقات اکٹھا پڑھتے, اکٹھا بیٹھتے, وقت اکٹھا گزرتا تھا. اب اس دوران کبھی کبھی دیہات کا تذکرہ ہوتا, تو میں نے اپنی زندگی میں کبھی دیہات نہیں دیکھا تھا. شہر میں پیدا ہوئے, زندگی گزاری, ہمیں دیہات کا کنسیپٹ نہیں تھا. اس زمانے میں مجھے یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ گندم کسی پودے پہ لگتی ہے یا کسی درخت کے اوپر لگتی ہے, مجھے کچھ پتہ نہیں تھا.
تو میں اس سے اٹھ پٹانگ سوال پوچھتا، یہ سبزی کیسے ہوتی ہے، یہ کیسی ہوتی ہے، یہ کیسے ہوتا ہے، یہ کہاں لگتی ہے، اس کا پودا کیسے ہوتا ہے. وہ مجھے سمجھاتا تو صحیح، مگر ساتھ ساتھ میری سادگی پہ ہنستا بھی صحیح کہ کیسے بے وقوفی کے سوال پوچھتا ہے. ایک دن مجھے کہنے لگا، یار 2 مہینے کی چھٹیاں آنے والی ہیں، اگر تم 3 دن کے لیے میرے گھر مہمان آ جاؤ تو میں تمہیں دیہات کی سیر کرواؤں گا اور سبزیوں کی فصلیں آنکھوں سے دکھاؤں گا. میں نے بڑا ایکسائٹڈ فیل کیا، اچھا میں سبزیاں دیکھوں گا، دیہات دیکھوں گا. تو میں نے گھر آ کے امی سے کہا کہ امی میرے دوست نے مجھے دعوت دی ہے، میں نے 3 دن کے لیے اس کے گھر جانے کا وعدہ کر لیا ہے. امی نے کہا بیٹا اپنے بڑے بھائی کے ساتھ چلے جانا، کوئی مسئلہ نہیں، چھٹیاں ہیں، 3 دن اس کے پاس رہ آنا. تو میں اپنے بڑے بھائی کے ساتھ، چونکہ میں تو چھوٹا تھا تو بڑے بھائی کے ساتھ ان کے یہاں چلا گیا. رات ہم نے گزاری. اگلے دن فجر کی نماز پڑھی تو فجر کے بعد بہت ٹھنڈی فضا تھی. دیہاتوں میں گرمیوں کے موسم میں فجر کا وقت بڑا سہانا ہوتا ہے، صاف ستھری ڈسٹ فری ہوا ہوتی ہے اور سبزیاں لہلہاتی بھی ہوتی ہیں اور انسان حیران ہوتا ہے دیکھ کے ان کو، نیچرل حسن بندے کو نظر آتا ہے. میرا دوست مجھے کہنے لگا آؤ میں آپ کو سبزیوں کی سیر کرواؤں. میں نے کہا ٹھیک ہے. اب وہ مجھے لے کے چلا، یہ کھیت، اس میں دیکھو مولی لگی ہوئی ہے اور اس میں گاجر لگی ہوئی ہے اور اس میں شلجم لگے ہوئے ہیں اور اس میں گوبھی لگی ہوئی ہے. اس طرح وہ مجھے سبزیوں کا تعارف بھی کروا رہا تھا اور فصلیں بھی دکھا رہا تھا. اور میرے لیے تو ہر چیز ایک نئی چیز تھی، میں دیکھتا جا رہا تھا. اللہ کی شان دیکھیں کہ ہم کچھ دور آگے چلے تو زمین کا 1 ایکڑ، ایک ٹکڑا بڑا، وہ خالی پڑا ہوا تھا اور ایک بندہ اس میں ہل چلا رہا تھا. میں نے جب وہ خالی زمین کو دیکھا نا تو اس زمین میں تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ گوبر کے ڈھیر لگے ہوئے تھے. یہ گائے بھینس کا جو گوبر ہوتا ہے نا، جس کو اینیمل مینیور کہتے ہیں، یہ وہاں پڑا ہوا تھا. مجھے میرے والدین نے یہ بتایا تھا کہ بیٹا تم نماز تو شروع کر چکے ہو، اب جانوروں کے پیشاب پخانے سے بچنا، وہ ناپاک ہوتا ہے اور جانوروں کی عادت ہوتی ہے قریب سے کوئی گزرے نا تو وہ دم ہلاتے ہیں اور ان کے چھینٹے دور تک جاتے ہیں. تو امی نے کہا کہ بیٹا اگر اس کے چھینٹے تمہارے کپڑوں پہ پڑ گئے تو تمہاری نماز نہیں ہوگی، کپڑے ناپاک ہو جائیں گے، تو ذرا بچ کے رہنا. تو میں جانوروں کے پیشاب اور گوبر سے نا فطری طور پہ بڑا الرجک تھا، چھوٹا بچہ تھا. اب میں نے وہ گوبر جب وہاں کھیت میں پڑے ہوئے دیکھا تو مجھے عجیب سی طبیعت ہوئی. میں نے اس سے کہا کہ اس زمین میں سبزیاں لگیں گی؟ اس نے کہا. میں نے کہا سبزیاں تو انسان کھاتے ہیں. اس نے کہا. میں نے کہا پھر یہ تو پاک سبزیاں ہونی چاہیے جو ہم کھائیں، تو یہ تو نجاست ہے، یہ تو گند ہے، یہ تو ناپاک ہے، اور یہ اس زمین میں کیوں پڑی ہوئی ہے؟ اس ناپاک چیز کو کیوں ملائیں گے اس مٹی میں جس مٹی میں سبزی اگنی ہے؟ اس نے کہا یار تمہاری باتوں کا جواب میں نہیں دے سکتا، یہ جو ہل چلا رہا ہے نا بوڑھا، اس سے جا کے پوچھو. میں چھوٹا سا بچہ تھا، بولڈ تھا، میں اس انکل کے پاس چلا گیا. میں نے جا کے کہا کہ انکل یہ زمین آپ کی ہے؟ اس نے کہا. میں نے کہا اس زمین میں آپ نے سبزیاں لگانی ہیں؟ اس نے کہا میں نے سبزی لگانی ہے. میں نے کہا اگر آپ نے اس زمین میں سبزی لگانی ہے تو یہ جانوروں کا گوبر اس مٹی پہ کیوں آپ نے رکھا ہوا ہے؟ یہ تو ناپاک ہوتا ہے، یہ تو نجس ہوتا ہے، یہ تو بدبودار ہوتا ہے، یہ تو نفرت کے قابل ہوتا ہے، اور جو سبزی ہم کھائیں گے اس کے ساتھ یہ گوبر ملے گا تو ہم کیسے وہ سبزی کھا سکیں گے؟ اس نے کہا بچے تمہاری نظر میں یہ گوبر ہے، میری نظر میں یہ فرٹیلائزر ہے، میں اسے زمین میں ملاؤں گا اور سبزی لگاؤں گا تو سبزی کے سائز بہتر ہو جائے گا، کوالٹی بہتر ہو جائے گی، اس فرٹیلائزر سے سبزی کو فائدہ ہو جائے گا اور میرا پروفٹ بڑھ جائے گا، اس لیے میں نے یہ گوبر رکھا ہے زمین میں ملانے کے لیے. اب اس زمانے میں چھوٹا تھا تو مجھے بات پوری سمجھ میں نہیں آئی. میں نے اس کے آئیڈیا کو بائی نہیں کیا. میں نے کہا نہیں آپ غلط کر رہے ہیں، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے اور یہ سارا گوبر یہاں سے اٹھا دینا چاہیے اور اس کو مٹی میں نہیں ملانا چاہیے. اس وقت میں یہ کہہ کے آ گیا. آج اس عمر میں جب میں اپنے بچپن کے اس واقعے کو یاد کرتا ہوں تو مجھے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جسے ہم نجاست کہتے ہیں، گندگی کہتے ہیں، نفرت کی نظر سے دیکھتے ہیں، جس میں بدبو ہے، جو ناپاک ہے، اس چیز کو اگر کسی کھیت میں ملایا جاتا ہے تو وہ چیز کھیتی کو فائدہ دے دیتی ہے. ہم انسان ہو کر
اگر ساتھ والے بندے کو فائدہ نہیں دیتے تو کہیں قیامت کے دن اللہ کی نظر میں ہم گندگی اور گوبر سے زیادہ گئے گزرے تو نہیں بن جائیں گے. اللہ کہیں گے تو گوبر سے بھی کیا گزرا, تو نے اپنے ساتھ والوں کو کیا فائدہ پہنچایا؟ نہ گھر والوں کو تیرا فائدہ, نہ تیرے رشتہ داروں کو فائدہ, نہ دوستوں کو فائدہ. تو بدخواہ آدمی تھا, ہر وقت برا سوچتا تھا, ہر وقت دوسروں کی غیبت کرتا تھا, ہر وقت دوسروں پہ بہتان تراشیاں کرتا تھا, ہر وقت دوسروں کے بارے میں نیگیٹو کمنٹس دیتا تھا, عزتیں اچھالتا تھا. تو کہاں کا اچھا انسان ہے, تو گوبر سے بھی کیا گزرا ہے. تو اللہ تعالی ہمارے اندر خیر خواہی کے جذبے کو بڑھائے اور ہم ایک اچھے خیر خواہ انسان بن کے زندگی گزاریں. آپ سوچئے اگر سب انسان ایک دوسرے کے ایسے خیر خواہ بن جائیں گے تو معاشرے میں کتنی محبتیں ہوں گی, پیار ہوگا, الفت ہوگی. صحیح انسانیت کی تصویر ہمیں اس معاشرے میں نظر آئے گی. نبی اسلام نے فرمایا الدین النصیحہ, دین سراسر خیر خواہی ہے. اللہ تعالی ہمیں خیر خواہی کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.